فارتقي في الخير وارقى أفقا إنها العلياء تبغي مسلما أنت عنوان لأمجاد الأولى فاهجر الأوحال واصعد في السماء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام گائیڈنس ٹو اللہ میں آپ سب کا استقبال ہے. اسلام دین حق ہے. اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں وہ باطل ہیں. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 85 وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپنائے گا وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا. لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ اسلام اپنا نظام دوسروں پر زبردستی تھوپنا چاہتا ہے؟ نہیں. اسلام عقیدے کے بارے میں سمجھوتے کا قائل نہیں، اس کے باوجود اپنا نظام دوسروں پر تھوپنا نہیں چاہتا. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سورہ الکہف آیت نمبر 29 قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. کہہ دو کہ حق تیرے رب کی طرف سے ہے، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے انکار کرے. اور سورہ بقرہ آیت نمبر 256 میں اللہ پاک نے بیان فرمایا لا اکراہ فی الدین. دین کے معاملے میں کسی طرح کی زبردستی نہیں، بلکہ اسلام نے تو غیر مسلموں کے مذہبی شعار کو برا بھلا کہنے سے بھی منع کیا. اللہ پاک نے بیان فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں انہیں برا بھلا مت کہو. ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کو نہ جانتے ہوئے برا بھلا اور گالی دینا شروع کر دے. آپ غور کیجئے کہ مدینہ میں جب اسلام کا پہلا اسٹیٹ قائم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ وہاں کے غیر مسلموں اور خاص کر یہودیوں سے معاہدہ کیا جس کو ہم میثاق مدینہ سے جانتے ہیں. اس میں ان کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کی ضمانت دی اور ان کو برابر کا شہری قرار دیا. اسلام تو اس بات کا قائل ہے کہ اپنے دشمن کو بھی معاف کر دیا جائے اور اس کے ساتھ میں رواداری برتی جائے. چنانچہ خود تاریخ گواہ ہے کہ او اہل مکہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارچر کیا تھا، مکہ میں قحط سالی آئی. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان اور صفوان بن امیہ کے پاس میں 500 درہم بھیجتے ہیں تاکہ مکہ کے غریبوں میں اسے تقسیم کیا جا سکے. اسلام تو یہ کہتا ہے حامیم السجدہ آیت نمبر 34 ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. بہترین طریقے سے معاملے کو نمٹاؤ. اگر ایسا کرو گے تو جس کے اور تمہارے بیچ میں دشمنی تھی وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا. محترم ناظرین ہماری بات جاری رہے گی لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. محترم ناظرین اسلام میں مذہبی رواداری یہاں تک ہے کہ ایک غیر مسلم اسلامی حکومت میں جس چیز کو اپنے مذہب کے مطابق حلال سمجھتا ہے جیسے شراب اور خنزیر اس کا وہ استعمال بھی کر سکتا ہے لیکن چھپ کر کے. اسی طرح سے ایک مسلمان کے پاس اگر عیسائی بیوی ہے، یہودی بیوی ہے، تو اگر وہ اپنے عبادت خانہ جانا چاہتی ہے تو شوہر اس کو منع نہیں کر سکتا. البتہ اس کے بچے اس کے تابع ہوں گے نہ کہ بیوی کے. یہاں تک کہ اگر ان کا کوئی فیصلہ ہے تو اسلام اس بات کا مکلف کرتا ہے کہ اس کا فیصلہ ان کے مذہب کے مطابق میں کیا جائے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 2 یہودی زناکار کا فیصلہ تورات کے ذریعہ کیا تھا اور
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی خلفائے راشدین نے اس نقطے کو برتا، چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب بیت المقدس پہ فتح پاتے ہیں تو باضابطہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل ایلیا سے جو معاہدہ کیا تھا اس کے اندر اس بات کی صراحت تھی کہ یہ امان ہے اللہ کے بندے امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے جو انہوں نے اہل ایلیا کو دی. یہ امان ان کی جان، مال، گرجا، صلیب، بیمار و تندرست سب کے لیے ہے. ان کے گرجا میں نہ سکونت اختیار کی جائے گی، نہ اٹھائے جائیں گے، اور نہ ہی اس کے احاطے کو نقصان پہنچایا جائے گا، اور نہ ہی ان کے ساتھ میں زبردستی کا معاملہ کیا جائے گا اسلام کے بارے میں. بلکہ اسلام کی رواداری تو یہ ہے کہ مسلمان تو کیا غیر مسلموں نے بھی اس رواداری کا اعتراف کیا. چنانچہ فرانسیسی رائٹر گستاف لیبن کہتا ہے، عربوں سے بڑھ کر دنیا نے کوئی رواداری برتنے والی قوم نہیں دیکھا، اور ان کے دین سے بڑھ کر دنیا نے کسی دین کے اندر ویسی رواداری نہ دیکھی. لیکن سوال یہ ہے کہ رواداری کا مطلب کیا ہے؟ کیا رواداری کا مطلب ہے کہ ہم اپنے عقیدے سے پہلو تہی اختیار کر لیں؟ کیا ہم غیر مسلموں کے طریقہ کو اپنانا شروع کر دیں؟ نہیں. رواداری کا مطلب یہ ہے کہ ایک غیر مسلم کو اسلامی حکومت میں پوری طرح سے چلنے کا اختیار دیا جائے، لیکن مسلمان ضروری ہے کہ اپنے اسلام پر، اسلام کی تعلیمات پر جمے ہوئے ہوں. اگر ایک مسلمان غیر مسلموں کا طریقہ اختیار کرتا ہے تو ایسا کرنا حرام ہے، اور اگر ایک مسلمان غیر مسلموں کے عقیدے اور اس کے تہوار کو اچھا سمجھتا ہے، اس کی تائید کرتا ہے، تو ایسا اصل میں اس کو اسلام سے نکال دینے والا عمل ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ترمذی کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی وہ انہی لوگوں میں سے ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام رواداری کا قائل ہے، اور جس طرح اسلام رواداری کا قائل ہے ویسا کسی بھی دھرم، کسی بھی ازم میں ویسی رواداری آپ نہیں پا سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام پر قائم رکھے اور اس دین کے پیغام کو عام لوگوں میں بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں. اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.